بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہو لا علاج قسم کی، جس کو ڈاکٹر حکیم طبیب نے لا علاج قرار دے دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے سامنے وہ بیماری، وہ پریشانی کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ جس طرح مچھر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہوا کا سامنا نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بیماری بھی اللہ کے کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ گندم یا مکئی یا باجرہ یا چاول، ان اجناس میں سے کوئی بھی جنس ہو، 2.5 کلو 2.5 کلو گندم ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جو بھی جنس میسر آ جائے، گندم، جو باجرہ، مکئی، جو کھانے پینے کی اجناس ہیں، چاول 2.5 کلو کی تعداد میں ہو، اور وہ مریض ایسا ہو کہ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو، چل بھی نہ سکتا ہو، پھر بھی نہ سکتا ہو، بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، ایسا معذور ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، میری بھی کئی دفعہ کی آزمائی ہوئی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو میرا تجربہ، میرا مشاہدہ درست ثابت کرے، وہ آپ کو بھی ایسا ہی درست ثابت کر کے دکھائے۔ نہیں، ہر ایک کا اپنا یقین، اپنا اعتقاد، اپنا عمل ہوتا ہے۔ آپ اس مریض کے سینے پہ وہ گندم، جو باجرہ، جو بھی میسر ہو، 2.5 کلو کی مقدار میں اس کے سینے پہ رکھیں۔ اگر سینے پہ وہ اس کا بوجھ محسوس کرے تو کوئی 2 آدمی اس کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھیں، سینے سے ٹچ بھی ہوتا رہے لیکن وزن نہ پڑے۔ ایک آدمی باوضو سورہ فاتحہ کو اول آخر درود پاک کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک پڑھ کر 41 بار اس مریض کے اوپر اور اس جنس کے اوپر پھونک مارے، دم کرے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پھونک مارنی ہو تو تھوڑا سا اس کا یہ تھوک نکلے، پھونک مارنی ہو تو تھوڑا سا تھوک بھی ایسے کر دیں۔ یہ ایک کوئی معیوب کام نہیں ہے، بلکہ لہب دن کے اندر جب کلام پڑھی جائے تو برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تھو جب کرتے ہیں نا تو اس طرح، اور ساتھ ہی پانی کا گلاس شیشے کے گلاس میں رکھیں، وہ پانی مریض کو پلائیں، اور وہ جو جنس ہوگی، گندم، چاول، جو باجرہ، جو بھی ہو، وہ کسی غریب فقیر کو دے دیں۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو کہ وہاں غریب فقیر نہ ہو یا دینے کا رواج نہ ہو، جس طرح فارن کے کئی شہر ہیں یورپ میں، USA، UK، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں لوگ کہتے ہیں جی یہاں کوئی غریب فقیر نہیں ہے، تو پھر کسی قبرستان کو دیکھیے، اس قبرستان میں جا کر مٹھیاں بھر کے نا تو پھینک آئیں۔ پھر بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور اس کیمرے کی زد میں آتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر ایسی جگہ پہ چلے جائیے جہاں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ پرندوں کو دانہ تو ڈالنا ہر مذہب میں یہ جائز ہے، کرتے ہیں لوگ، وہاں جا کے آپ پرندوں کو ڈالیں۔ سب سے پہلے کسی غریب فقیر کو، غریب فقیر نہ ہو تو قبرستان میں، قبرستان بھی اگر میسر نہ ہو، کوئی شک و شبے والی بات ہو وہاں پہ، تو پھر آپ جہاں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں وہاں ڈال دیں۔ نہیں تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ کسی کھلے بہتے پانی میں، دریا، جھیل، نہر، سمندر وغیرہ جہاں ہوتے ہیں نا، وہاں ڈال دیں۔ اور پھر اس ڈالنے کے بعد اپنے مریض کی کنڈیشن کو روزانہ
ملاحظہ کرتے جائیں، یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک خیرات ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ہیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جس طرح کوئی مرد عورت مر جائے، اس کے ذمہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، تو وہ ایک ہیلہ اور اسقاط کرتے ہیں۔ تو ہیلہ اور اسقاط کی دعا پڑھ کے آخر میں یہ پتہ ہے رجاء من اللہ تعالی ان یغفر لہ یا ان یغفر لہا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مرد کو بخشے یا اس عورت کو بخش دے۔ تو یوں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہیلہ اور ایک وسیلہ اور ایک سبب، ایک صدقہ اور ایک خیرات کی صورت میں ہم اس سے صحت، شفا یابی اور کامیابی چاہتے ہیں۔ یوں ایسا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو صحت عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نا کہ صدقہ وہ چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، رد بلا ہے۔ وہ ایک مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سختی، مصیبت، پریشانی ہو اور کچھ نہ ہو تو بنے ہوئے چنے اور اس کے ساتھ جو مٹھائی ہوتی ہے، پھلیاں وغیرہ، وہ تقسیم کریں۔ اسرائیل بھی اگر پاس بیٹھا ہوا تو صدقے اور خیرات کو دیکھ کر یہ کہے گا تم اس کو تقسیم کرو، میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ایک تقدیر ہے۔ وقتی طور پہ کوئی چیز ٹل جاتی ہے، اور جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں نا، کہ یوں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ موت تو ٹل نہیں سکتی، لیکن چند لمحوں کی جو آپ مہلت حاصل کرتے ہیں وہ بھی خدا کی تقدیر میں ہے کہ یوں کریں گے اسرائیل بھی واپس چلا جائے گا اور پھر دوبارہ آ جائے گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے نا تو تھپڑ مار دیا۔ حدیث میں ذکر ہے، حدیث کی جو بھی قسم ہے میں اس کو نہیں چھیڑتا، تھپڑ مار دیا، آنکھ پھوڑ دی۔ وہ آنکھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی الہ العالمین تمہارے کلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے جو پوچھو۔ اسرائیل دوبارہ آئے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کوئی ہمارے ہاتھ جتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس دور کے لوگوں کے قد بھی اور جسمانی اعضاء بھی ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر دوبارہ کیا آنا، آیا ہے تو آج ہی بات کو ختم کر کے جا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک مہلت دیتا ہے، چند منٹوں کی، چند سیکنڈوں کی، چند دنوں کی، وہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ یوں کرے گا تو ایسا ہوگا، پھر دوبارہ حاضر ہونا پڑے گا موت کو۔ تو لہٰذا آپ اس مریض کو، کسی بیمار کو شفا دینے کے لیے یہ ہیلہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے۔